غلام شجاعت نثار صبر فدا. وفا غلام شجاعت نثار صبر فدا. ہر ایک نگاہ میں ذی احترام ہے عباس. وفا غلام شجاعت نثار صبر فدا. ہر ایک نگاہ میں ذی احترام ہے عباس. تو علی کی آرزو، زینب کی آش، شے کی پکار، بڑے بڑوں کی تمنا کا نام ہے عباس. علی کی آرزو، زینب کی آش، شے کی پکار، بڑے بڑوں کی تمنا کا نام ہے عباس. یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے ہی تجھے میرے مقدر نے پکارا، جیسے ہی تجھے میرے مقدر نے پکارا، ظلمت میں امیدوں کے اجالے نظر آئے. اور ایک حقیقت ملاحظہ فرمائیں کہ ظلمت میں امیدوں کے اجالے نظر آئے. تو عباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں، جیسے ہی تجھے میرے مقدر نے پکارا، ظلمت میں امیدوں کے اجالے نظر آئے. عباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں، دیکھا تو کئی آسماں والے نظر آئے. عباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں. عباس تیرے در پہ فقیروں کی صفوں میں، دیکھا تو کئی آسماں والے نظر آئے. جناب حبیب ابن مظاہر کے تعلق سے ایک شعر پڑھا تھا مولانا امید صاحب نے. ایک تضمین ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ اس وقت یہ بزرگ، یہ قابل احترام ہے، ان کا احترام کیا کیجئے. انہوں نے عزاداری اور ولایت اہل بیت آپ کو حوالے کیا، آپ اپنی نسلوں کو حوالے کیجئے. میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. ایک تضمین ہے کہ ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، وہ مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. ایسے آقا کے تصرف میں میری فکریں ہیں، وہ مجھے نفس کا بندہ نہیں ہونے دیتے. تو روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. روز سنتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا جہاد، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے. یہ چار مصرے میں ملاحظہ فرما لے کہ علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل. وہ نوجوان توجہ کریں کہ جو علم اٹھاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے. شعیب بھائی، علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے. تو اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا، علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے. علی کے شیر کی ہیبت ہے درمیاں میں فصیل، اندھیرے دامن پر نور چھو نہیں سکتے. تو اگر سروں سے اٹھا لے جری کرم اپنا، علم اٹھانا بہت دور چھو نہیں سکتے. اور یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ بزبان ممدوح کہ ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں. مولا عباس خود کہہ رہے ہیں کہ ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں، عباس ہوں. ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں، عباس ہوں. یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں میں. ابھی تک پیچھے کی صفحے خاموش ہیں. میں نے کہا تھا کہ بولیے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اگر اپنی پہچان عباس کے عاشق کے صورت میں کرانا چاہتے ہیں تو بولیے. یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو. یہ معنی ایک خاموشی ٹالتی ہے 100 بلاؤں کو. یہی خاموشیاں ذہنوں کو فکروں سے ملاتی ہیں. مگر یہ بزم غازی ہے، یہاں ہرگز نہ چپ رہنا، یہاں خاموشیاں انسان کو مجرم بناتی ہیں.
جل کے یہ حق ہے جشن، اس طرح جشن سننا چاہیے۔ سلامت رہے آپ حضرات، باب الحوائج آپ کے دلوں کی ہر جائز حاجت کو پوری کرے۔ ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں، ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں، یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں میں، تو یہ کرم میرا ہے تیرے پاس آیا ہوں فرار، ورنہ تجھ کو ایک اشارے پر بلا سکتا ہوں۔ یہ کرم ساقی کوثر کا میں فرزند ہوں عباس ہوں، یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں میں، تو یہ کرم میرا ہے تیرے پاس آیا ہوں فرار، ورنہ وہاں جو لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں کم سے کم وہیں سے ہاتھ اٹھا دیجئے تاکہ آپ کی حاضری لکھ جائے۔ یہ کرشمہ ایک ہی پل میں دکھا سکتا ہوں میں، یہ کرم میرا ہے تیرے پاس آیا ہوں فرار، ورنہ تجھ کو ایک اشارے پر بلا سکتا ہوں میں۔ تو ذکر آل پاک برپا ہو گیا، ذکر آل پاک برپا ہو گیا، لو ابو طالب کا چرچا ہو گیا۔ ذکر آل پاک برپا ہو گیا، لو ابو طالب کا چرچا ہو گیا، تو صرف دیکھا تھا علی کے شیر نے۔ محسوس کیجئے گا منظر آپ کے سامنے کہ ذکر آل پاک برپا ہو گیا، لو ابو طالب کا چرچا ہو گیا، صرف دیکھا تھا علی کے شیر نے، فوج یہ سمجھی کہ حملہ ہو گیا۔ صرف دیکھا تھا علی کے شیر نے، فوج یہ سمجھی کہ حملہ ہو گیا۔ یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرما لیں کہ نعرہ صلوات کا سہارا دیں حضرت۔ دیکھیں کچھ کیفیت ہے جو شاعر بیان کرتا ہے کہ اکثر یہ سوچا ہوں مانگوں میں کیا خدا سے، سب نماز پڑھ کے دعائیں مانگ کے بیٹھے ہیں، اکثر یہ سوچتا ہوں مانگوں میں کیا خدا سے، دامن تو بھر گیا ہے عباس کی عطا سے۔ اکثر یہ سوچتا ہوں مانگوں میں کیا خدا سے، دامن تو بھر گیا ہے عباس کی عطا سے، تو سر جھکنا اور شے ہے، سر کٹنا اور شے ہے، سر جھکنا اور شے ہے، سر کٹنا اور شے ہے، کیسے کروں تقابل کعبے کا کربلا سے۔ سر کٹنا اور شے ہے، سر جھکنا اور شے ہے، کیسے کروں تقابل کعبے کا کربلا سے۔ یہ چار مصرے میں ملاحظہ فرمائیں کہ علم جری کا اٹھا کر چلے جو اہل وفا، علم جری کا اٹھا کر چلے جو اہل وفا، وفا کے قافلے ہمراہ مسکرا کے چلے۔ ابھی ایک منظر مولانا امیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب علم انسان اٹھاتا ہے تو اس کی نظریں کہاں ہوتی ہیں؟ پنجے کی طرف۔ علم جری کا اٹھا کر چلے جو اہل وفا، وفا کے قافلے ہمراہ مسکرا کے چلے، تو بلند ہاتھوں پہ جس کے ہے پرچم عباس، اسے ہے زیب کے اپنی نظر اٹھا کے چلے۔ بلند ہاتھوں میں ہے جس کے پرچم عباس، اسے ہے زیب کے اپنی نظر اٹھا کے چلے۔ آخر کلام میں ایک مطلع اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں کہ آ گیا ماہتاب حیدر کا، آ گیا ماہتاب حیدر کا، چاند ام البنین کے گھر کا۔
آ گیا ماہتاب حیدر کا، چاند ام البنین کے گھر کا، تو ایک عباس میں نظر آیا. چھوٹی سی بحر ہے، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، سیدھی سی زبان، کہ ایک عباس میں نظر آیا، روب حمزہ کا عزم جعفر کا. ایک عباس میں نظر آیا، روب حمزہ کا عزم جعفر کا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جب ہے عباس ثانی حیدر، جب ہے عباس ثانی حیدر، یہ بھی ساقی ہوا نہ کوثر کا. جب ہے عباس ثانی حیدر، جب ہے عباس ثانی حیدر، یہ بھی ساقی ہوا نہ کوثر کا، یہ بھی ساقی ہوا نہ کوثر کا. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ راز صفین میں نہیں کھلتا. علی بھائی، راز صفین میں نہیں کھلتا، راز شعیب بھائی، راز صفین میں نہیں کھلتا، وہ تو کہیے حجاب رخسار کا. راز صفین میں نہیں کھلتا، وہ تو کہیے حجاب رخسار کا. تو تیرا ثانی تو مل گیا مولا، بارگاہ مولا کائنات میں عرض ہے کہ تیرا ثانی، آج کی شب، کہ تیرا ثانی تو مل گیا مولا، کون ثانی ہے تیرے دلبر کا. تیرا ثانی تو مل گیا مولا، کون ثانی ہے تیرے دلبر کا. تو روح حیدر ہے جہاں سرور کی، حوصلہ ہے یہی 72 کا. تو اے علمدار تیرے ہاتھوں میں، محسوس کیجئے گا، تمام عاشقان عباس بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اے علمدار تیرے ہاتھوں میں جچ رہا ہے نشان لشکر کا. اے علمدار تیرے ہاتھوں میں جچ رہا ہے نشان لشکر کا. تو چاک تھا قلب دشمن اسلام، چاک تھا قلب دشمن اسلام، وار تھا ابروؤں کے خنجر کا، وار تھا ابروؤں کے خنجر کا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لے کے تلوار دست غازی سے، لے کے تلوار، لے کے تلوار دست غازی سے، لے کے تلوار دست غازی سے، وقت ٹالا گیا تھا محشر کا. لے کے تلوار دست غازی سے، لے کے تلوار دست غازی سے، لے کے تلوار دست غازی سے، وقت ٹالا گیا تھا محشر کا. تو جس پہ ڈالی نگاہ غیظ و غضب، جس پہ ڈالی نگاہ غیظ و غضب، یوں لگا ہو گیا وہ پتھر کا، یوں لگا ہو گیا وہ پتھر کا. شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں قبلہ کہ مشق ہوتی ہے تر ادھر تو ادھر، مشق ہوتی ہے تر، مولا عباس مشق بھر رہے ہیں، مشق ہوتی ہے تر ادھر تو ادھر، مشق ہوتی ہے تر ادھر تو ادھر، خشک ہوتا ہے خون لشکر کا. مشق ہوتی ہے تر ادھر تو ادھر، خشک ہوتا ہے خون لشکر کا. تو علقمہ ہے بلند نیزے پر، ایک منظر ہے صاحب تمام، کہ علقمہ ہے بلند نیزے پر، آج نقشہ کھنچا ہے خیبر کا.